یہ بات بالکل درست ہے کہ انسان کو عقل بادام کھانے سے نہیں بلکہ ٹھوکریں کھانے سے آتی ہیں، لیکن کیا یہ بھی صحیح ہے کہ ہم ٹھوکریں کھا کے ہی سمجھیں کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، یا ہمیں کیا کرنا ہے اپنے ذہنی سکون کے لیے؟ بلکہ ہم ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کی بات مان کے ان تمام باتوں پہ عمل کریں جس سے ہمیں ٹھوکر ہی نہ لگ سکے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی ایسی چیزیں، ایسی باتیں جو کوئی کچھ بھی کہے، کچھ ہو جائے، آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، ورنہ یقین کریں کہ پھر آپ ٹھوکریں ہی کھائیں گے۔ سو ان ٹھوکروں سے بچیں، اور یہ تمام باتیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ یہ تمام کام آپ نہ کریں، یہ تمام چیزیں اپنی زندگی سے نکال دیں ایک سموتھ لائف کے لیے۔ اگر آپ لائف میں سکون چاہتے ہیں نا، تو بس پھر آپ نے میری ان باتوں پہ عمل کرنا ہے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ٹاپک میں نے آپ کو بتا دیا جس پہ ہمیں آج بات کرنی تھی، ساتھ ہی ساتھ آپ میری یہ تھوڑی سی شاپنگ والی ویڈیو بھی دیکھیں گے۔ سو ویڈیو کو بھی انجوائے کیجیے گا، اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں چینل کو فٹافٹ سے سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، اپنے خواب کسی کے ساتھ شیئر مت کیجیے۔ میرے زندگی میں کچھ خواب ہیں، میں نے زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے، ضروری نہیں ہے میں سب کو یہ چیز بتاؤں کہ میرے کیا کیا خواب ہیں، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان خوابوں کے لیے میں کیا کوشش کر رہی ہوں یہ بھی میں دوسروں کو بتاؤں۔ مت بتائیے۔ خواب جو ہوتے ہیں نا وہ پورے بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خواب بھی رہ جائیں، وہ پورے نہ ہوں۔ سو کیا فائدہ لوگوں سے باتیں سننے کا جو کہیں تم نے تو فلاں وقت ایسے کہا تھا کہ میں نے 2026 میں یہ اچیو کر لینا، دیکھو ابھی تک تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ایسی باتیں سننے سے نا زیادہ دل دکھتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کتنی محنت کر رہے ہیں، اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کی زندگی میں کتنی اسٹرگل ہے اس ایک چیز کو لے کے جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ سو لوگوں کو مت بتائیں میرے کیا سپنے ہیں، میرے کیا خواب ہیں، میں کیا کرنا چاہ رہی ہوں، اور میں جو کرنا چاہ رہی ہوں اس کے لیے میں کس کس جگہ پہ محنت کر رہی ہوں، مت بتائیں۔ ہاں، خاموشی سے اپنا کام کریں، آپ کی کامیابی خود بخود شور مچائے گی۔ اتنے کامیاب ہوں کہ لوگ خود سوچتے پھریں کہ یہ اس نے کب کر لیا، کیسے کر لیا، تو کامیابی دیکھنے والے کو خود بخود نظر آ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو شروع سے بتانا شروع کر دیں میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں لوگ ہرگز آپ کو کامیاب دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہاں لوگ آپ کو ہنستا مسکراتا دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح کوئی بات پتہ لگے، کوئی چیز پتہ لگے، اور بس ہم یہاں پہ ٹریپ کر لیں۔ اب چلتے ہیں جناب دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ دوسرا پوائنٹ ہم اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، اپنی کمزوریاں کبھی کسی کو مت بتائیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کون سا پوائنٹ ہے جو آپ کا ویک پوائنٹ ہے۔ لوگ جو ہے نا اگر ان کے ہاتھ میں آپ کی کمزوریاں لگ جائیں نا، یقین کیجئے وہ وہیں پہ آ کے مارتے ہیں، اور اس میں کوئی پرایا شامل نہیں ہوتا۔ یہ جو اپنے ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے کس جگہ پہ چوٹ لگانی ہے تو تکلیف زیادہ ہونی ہے، تو وہیں پہ تکلیف دیتے ہیں۔ سو کوشش کریں کہ کسی اپنے کو بھی نہ بتائیں کہ آپ کی کمزوری کہاں پر ہے۔ یہ بات بالکل بتانے کی ہے ہی نہیں۔ لوگ جو ہے نا پھر آپ کی کمزوری آپ کے سامنے بار بار لے کے آئیں گے، وہ آپ کو بار بار یہ بات باور کرائیں گے، لو تم تو یہ بھی نہیں کر سکتے، تمہارے میں تو یہ بھی خامی ہے، چلو تم نے اب کر تو لیا، لیکن تم ایسا یہ والا کام تو تم نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ تمہارے اندر ایبلٹی ہے ہی نہیں۔ سو اپنی کمزوریاں مت بتائیں کسی کو۔ تھرڈ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہاں تک ویڈیو واچ کر لیے، ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ اگلا پوائنٹ جناب یہ ہے کہ اپنے جذبات بھی کسی کے ساتھ مت شیئر کریں۔ دیکھیں انسان ہے نا، دنیا میں کچھ لوگ اس کو اچھے لگتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں برے لگتے ہیں، اور یہ نیچرل ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو کسی کو یہ بتا دینا کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص آپ کو اچھا نہیں لگتا نا، یہ کسی کو مت بتائیں، کیونکہ لوگ اس تلاش میں ہوتے ہیں، اس طاق میں ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگے، کسی کے منہ سے کسی کی بات سنیں اور ایک کی 10 جا کے اس کو لگائیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف چوریاں کرنا ہوتا ہے، کہ یہاں سے کوئی بات پتہ لگی اس میں 3-4 چیزیں ایڈ کروں، کسی کانوں کے کچے انسان کو جا کے بتاؤں اور وہ بات مان لے۔ اور مجھے زہر لگتے ہیں ایسے کانوں کے کچے رشتے، کہ کسی نے اگر میرے بارے میں کوئی بات کر دی انہیں جا کے کہ جی فلاں بندہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اور وہ مجھے پچھلے 30 سال سے جانتا ہے، تب بھی اگر وہ اس کی بات پہ یقین کرتا ہے، میں کہتی ہوں دفع کر دیں ایسے رشتوں کو، چھوڑ دیں۔ میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی ہوں یہاں پہ، تو معذرت کے ساتھ اگر کسی کو میرا ورڈ برا لگا ہوگا، لیکن یہ میں بالکل آپ کو صحیح بات کر رہی ہوں۔ جانے دیں پھر ایسے لوگوں کو، جانے دیجیے ایسے رشتوں کو جو کسی کل کے آئے ہوئے بندے کی بات سن کے اتنا کانوں کا کچا ہو کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی چیز غلط ازیوم کر لے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آ کے اسے آپ کے بارے میں بتا دے، وہ یہ اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح آپ کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات پتہ لگے اور اس کے بعد وہ رشتے ختم کر دیں۔ سو ایسے رشتوں کو پہلے ہی ختم کر دیجیے۔ سو ایسے لوگوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی ایسی بات مت کریں جو لوگ آگے پہنچانے والے ہوں، خاص طور پہ چغل خور انسان ہو۔ چغل خور انسان سے تو ویسے ہی بچیں، چغل خور، جھوٹا اور منافق، یہ 3 لوگ تو میں نے اپنی زندگی میں سے نا نکال دیے ہیں۔ جو مجھے لگتا ہے نا انسان کی یہ منافقت کر رہا ہے میرے ساتھ، یہ میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو میں سب سے پہلے اپنی زندگی سے نکال دیتی ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے
کا, کیونکہ ایسے لوگوں کی فطرت نہیں بدلتی. اب چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ یہ ہے اپنے گھریلو مسائل کسی کے ساتھ ڈسکس مت کیجیے. آپ کے گھر میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں, 10 قسم کے مسائل ہو جاتے ہیں. آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کے کوئی مسائل چل رہے ہیں, آپ کے گھر میں کوئی بھی دیکھیں, کہتے ہیں نا کہ جس گھر میں 4 برتن ہوتے ہیں وہ کھڑکتے ہیں, تو ایسا ہوتا ہے, ہر گھر میں ہوتا ہے. وہ لوگوں کو مت بتائیں. لوگ نا چسکے لینے کے لیے سنتے ہیں, اور بعض لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے اچھے بڑے سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں, 50 60 سال عمریں ہوتی ہیں, لیکن وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کسی گھر کی بات پتہ لگے. ویسے تو وہ کسی سے بات ہی نہیں کریں گے نا کہ چلو جی ہمیں کیا ضرورت ہے, کسی آپ سامنے کہیں گے ہم کسی کے معاملے میں نہیں پڑتے, لیکن انڈائریکٹلی اگر انہیں کسی کے گھر کی ذرا سی بات پتہ لگ جائے گی نا, 4 رشتہ داروں کو فون کر کے کہیں گے تمہیں پتہ ہے فلاں کی بہو آج کل گھر سے گئی ہوئی ہے ناراض ہو کے, تمہیں پتہ ہے میں تو پہلے ان کو یہ کہہ رہا تھا یہ کام کر لو تاکہ تمہارے گھر میں یہ والے مسائل نہ ہو. اپنے مسائل لوگوں کو مت بتائیں. لوگ آپ کے مسائل حل نہیں کریں گے, الٹا لوگ آپ کے مسائل کو بڑھانے کی کوشش کریں گے, بڑھاوا دیں گے, ایک پارٹی کا ساتھ دے کے اور دوسری پارٹی کو بہت زیادہ خراب کریں گے, جن سے انہیں شروع سے ہی نفرت ہوگی نا, اور بظاہر وہ یہ شو کر رہے ہوں گے کہ ہم بڑے سنسیئر ہیں فلاں بندے کے ساتھ, کہ ہم تو جی اس کے لیے بہت کچھ سوچتے ہیں اچھا, لیکن انڈائریکٹلی وہ کیا کریں گے, وہ اگر ان کے ہاتھوں میں یہ والی بات آ جائے نا کہ کسی گھر میں کیا مسئلے ہیں, ان مسئلوں کو بہت زیادہ اچھالیں گے, چوک میں جا کے چوراہے میں جا کے اچھالیں گے. اس لیے اپنے گھر کے مسائل کسی کے ساتھ شیئر مت کیجیے. کوشش کریں اپنے مسائل کو خود حل کریں, کیونکہ آپ کے مسائل ہیں, ان کو حل کرنے کا اختیار بھی آپ کے پاس ہے. اس لیے اپنے مسائل خود حل کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد لیں کہ اللہ تعالیٰ میرے مسائل حل کریں. آمین یا رب العالمین. چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلی بات جناب, اپنے احسانات اور نیکیاں کسی کو مت بتائیں. دیکھیں کسی کے ساتھ نیکی کریں نا تو اللہ کے لیے نیکی کریں. اللہ کے لیے نیکی کریں گے نا, اللہ تعالیٰ اس کا اجر, اس کا ثواب آپ کو کئی گنا بڑھا کے دے گا. لیکن اگر آپ محض دنیا دکھاوے کے لیے نیکیاں کریں گے کہ اس کو بھی پتہ چل جائے اس کو بھی پتہ چل جائے, تو پھر وہ عمل بھی آپ کا ضائع ہو جائے گا, بس وہ صرف مشقت ہی رہ جائے گی. تو ایسی مشقت کا کیا فائدہ جس کا کوئی آپ کو اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ میں نہ ملے. اس لیے اللہ کے لیے نیکیاں کریں. لوگوں کو مت بتائیں, کسی پہ کوئی احسان کرتے ہیں لوگوں کو مت بتائیں میں نے فلاں کے ساتھ یہ کر دیا. میں نے نا ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اگر کسی کی شادی میں, کسی کی بچی کی, کسی کی لڑکی کی شادی میں 5000 بھی دیں گے نا, 10 دفعہ جا کے گائیں گے وہ جی میں تو اس کی شادی میں 5000 دے کے آیا تھا, اس نے میرے یہاں 2000 دے دیے, میں نے تو جی 5000 دیے تھے. بھائی 5000 دیے گئے, تم 5 بندے 3 دن جا کے اس کے گھر کھانا بھی تو کھاتے رہے ہو نا, تو وہ 5000 تو اسی میں پورے ہو گئے, بلکہ اس سے کہیں زیادہ کا اس نے تمہیں کھانا کھلا دیا. لیکن لوگوں کو نا عادت ہوتی ہے اس طرح کی, اس لیے کسی پہ کوئی احسان کر دیں خاموشی سے کر دیں, مت بتائیں کسی کو, مت اپنا اجر و ثواب, مت اپنی نیکی ضائع کریں. اچھا جی اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنا فائنینشیل اسٹیٹس کسی کو نہ بتائیں. دیکھیں اس بارے میں نا میں نے ایک دفعہ بڑی فنی سی ایک ویڈیو بھی ریل بھی شیئر کی تھی کہ اگر صحیح تنخواہ بتا دیں گے نا تو لوگ ادھار مانگنے آ جائیں گے, اگر غلط بتائیں گے تو پھر لوگ جو ہے وہ آپ کو کمتر سمجھنا شروع کر دیں گے, اور ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن کوشش کریں کہ اپنا فائنینشیل جو بھی آپ کا ہے مت بتائیں کسی کو, اپنی صحیح انکم کسی کو مت بتائیں. اول تو میں کہتی ہوں کس سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ کی کیا انکم ہے, ٹھیک ہے, آپ کس سے پوچھیں گے, کل کو کوئی آپ سے پوچھے گا, اس لیے کسی کی انکم مت پوچھیں اور کسی کو اپنی انکم مت بتائیں. ایون اپنے سورسز آف انکم کسی کو نہ بتائیں. دیکھیں آج کل جو ٹائم چل رہا ہے نا, ایک سورس آف انکم کافی نہیں ہوتا, لوگوں کے ملٹیپل سورسز آف انکم ہوتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے نا کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر رہا, تو یقین کریں ایسا اس وقت کوئی بندہ نہیں ہے جو کچھ بھی نہ کر رہا, وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایکسپوز کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں, کچھ لوگ نہیں بتاتے. تو ہر بندہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ سب کو بتائیں. میں اس بات کو مائنڈ بھی نہیں کرتی, اگر کوئی نہیں بتا رہا ہو تو ٹھیک ہے, مرضی ہے اس کی, نہیں بتائے, بھائی اس کا پرسنل میٹر ہے نا, وہ جتنا کما رہا ہے اپنے لیے کما رہا ہے, میرے لیے تو نہیں کما رہا. اچھا کمائے گا اپنے لیے کمائے گا, اپنے آپ کو بہتر لائف سٹائل اپنا سکے گا. اس لیے اپنے سورسز آف انکم, اپنا فائنینشیل اسٹیٹس کسی کے سامنے ریویل مت کیجیے. یہ آپ کا بالکل پرسنل معاملہ ہے, آپ کا ذاتی معاملہ ہے, اپنے آپ تک رکھیں. اچھا جناب اگلا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں ہر انسان نا کبھی نہ کبھی کوئی غلطی کر جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اپنے ماضی کی غلطیاں, اپنی ماضی کی وہ باتیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے اپنی زندگی میں نقصان ہوا, اس کو ماضی سمجھ کے بھول جائیں. اسے لوگوں کو اپنے حال میں نہ بتائیں, کیونکہ لوگ پھر آپ کے مستقبل میں بھی اس چیز کو نہیں بھولیں گے اور وہ آپ کو اس سے نکلنے ہی نہیں دیں گے. آپ کے ماضی کے کوئی ریگریٹس ہیں اور آپ کو ان پہ پچھتاوا ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی, یا آپ نے ان پچھتاووں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن لوگوں کو نہ بتائیں. لوگوں کو بتائیں گے نا, لوگ آپ کو بار بار وہ چیز یاد دلا کے بار بار زخم دیں گے, بار بار آپ کو یاد کرائیں گے.
یہ جو ماضی ہے نا، یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، انسان کی 100 خطائیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو انسان ہوتے ہیں نا، یہ کسی کو معاف نہیں کرتے، یہ کسی کو جینے ہی نہیں دیتے. یہ 20 سال بعد بھی آپ کو وہ والی غلطی آپ کو یاد دلائیں گے اگر ان کو پتہ ہوگی. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مکافات عمل جو ہوتا ہے نا، وہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوا. کسی نے کسی سے ذرا سی بات کی نا تو اس کے ساتھ مکافات عمل ہوتا ہے، لیکن عقل مند انسان سمجھ جاتا ہے کہ وہاں پہ میں نے غلطی کی تھی اور آئندہ کے لیے محتاط ہو جاتا ہے. لیکن بیوقوف جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو لگتا ہے کہ نہیں جی میرے ساتھ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ کے پاسٹ کی کوئی غلطی ہے تو اس کو لوگوں کو نہ بتائیں. اول تو کوئی ماضی غلطی ہے اس کو خود بھی بھول جائیں. ضروری نہیں ہے ہم نے کوئی ماضی میں نہیں رہنا، اپنے حال کو بہتر کرنا ہے اپنے مستقبل کے لیے. تو اپنے حال اور اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، ماضی کو چھوڑ دیں. لاسٹ پوائنٹ یہ جناب کہ اگر آپ روحانیت کی طرف جا رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دل لگا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اس حوالے سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو یہ چیز بھی لوگوں کو بتانے کی نہیں ہوتی. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ایون دیکھیں خواب کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ خواب بھی آپ اس سے شیئر کریں، اچھا خواب جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت مخلص ہے. اس لیے اپنی روحانیت بھی لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کیجیے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ کی زندگی میں بہت اچھا کچھ ہو رہا ہے، آپ کو کچھ ایسی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، آپ تہجد گزار ہو گئے ہیں، لوگوں کو مت بتائیں. یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ. اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو صرف اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے اور آپ کو اپنی خوشیاں اپنے اللہ کے ساتھ ہی شیئر کرنی ہے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئی ٹاپک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.